تو پھر اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھے، اللہ رب العزت کے عشق کے اندر وہ فنا ہو کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ معاملات کیا فرماتا ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی ناقص عقل ہے جس سے انسان سوچتا ہے، وگرنہ جب کوئی اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے پھر سارے معاملات اللہ رب العزت خود درست فرما دیتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے راستے بنا دیے، بڑے طریقے بنا دیے، ان طریقوں پہ جب انسان چلتا ہے، وہ طریقے جو اللہ رب العزت کی طرف لے جانے والے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہماری راہ کے اندر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے بندہ محنت تو کرے، کچھ قربانی دے نا، پہلے انسان قربانی دے، پھر اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھے کہ اللہ پھر انعامات کیسے فرماتا ہے، اللہ انعام کیسے فرماتا ہے۔ پھر معاملات ایسے ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں رہ سکے تو ہجرت کی۔ یہ جو ہجرت کرنا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں اللہ رب العزت نے تمام کے یہ ذمے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو ہجرت نصیب فرمائی ہے، اور یہ یاد رکھیں ہجرت کے اندر بڑے اللہ رب العزت نے انعام رکھے ہیں۔ اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی آدمی پریشان ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے وہ ہجرت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں، ایک مقام پہ راستے میں پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، وہ جب بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے بری سوچیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، تو جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری بہن ہے بیوی، فرماتے ہیں میری بہن ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو اپنی بیوی کو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کے تمہیں بہن کہہ کے آیا ہوں، اس لیے کہ اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں اس علاقے کے اندر، اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اس لیے تو میری بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، اگر کوئی آدمی اس طرح کے کسی مسئلے کے اندر پھنس جائے تو اس کے لیے انبیاء کرام کی سنت موجود ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کیا، حتیٰ کہ بعد معاملات ایسے آئے، بعد واقعات ایسے آئے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل کام کو چھوڑ دیا بلکہ آسانی کو اپنایا۔ آپ سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آسانی اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے، میری امت کے لیے آسانی ہو جائے، میری امت کسی مشکل کے اندر نہ پھنس جائے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ مشکل کام کو چھوڑ کے آسانی کی طرف آتے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر آپ کی بیوی کو بلوایا گیا، آپ کی بیوی کے لیے اس نے غلط نیت کی، آگے ہاتھ کیا تو اس کو زمین کے اندر دنس دیا گیا، اس کو بیماری لاحق کر دی گئی۔ تو پھر اس نے توبہ کی، آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو بیماری سے نجات دلوائی۔ تو پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے بھیج دی، جن کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب بندہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے تو پھر جتنا بھی کوئی ظالم بادشاہ بن جائے وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ تمام معاملات خود کار فرمانے والی ہے، وہ تمام معاملات کی خود نگہبان ہے۔ اس لیے بندے کے ذمے تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کا ہوتے ہی اس کے سارے معاملات اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان قربانیوں کی بدولت اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے خلیل بنتے ہیں تو ایک واقعہ اس طرح بھی سنا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے، ہر لمحہ اللہ کی ذات کے اندر فنا رہنے والے ہیں، تو ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد
جب دوبارہ اپنی حالت پہ آتے ہیں تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا دوبارہ نام لو. وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لوں تو تم مجھے کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا, آدھا ریوڑ تمہیں دے دوں گا. یہاں سے یہ بھی بات ملتی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں بھی چرائی ہیں, تمام نبیوں نے یہ بکریاں چرائی ہیں, اور یہ بکریاں چرانا تمام انبیاء کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, صحابہ نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا باقی نبی بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائیں, اور اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. آپ نے آدھی بکریاں اسے دے دی, پھر دوبارہ آپ نے فرمایا یار اللہ کا نام لے. اس نے کہا بھئی اگر پھر اللہ کا نام لوں تو کیا کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو باقی بکریاں یہ بھی تمہیں عطا کر دیں. تو اس نے پھر اللہ رب العزت کا نام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی بکریاں بھی اسے دے دی. اب آپ کھڑے آپ اسے فرماتے ہیں یار دوبارہ اللہ کا نام لے. وہ کہتا ہے کہ حضور آپ اس وقت تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں, اب کیا آپ دیں گے؟ تو فرمایا تمہیں بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہے, مجھے چرواہا رکھ لینا, ایک مرتبہ اللہ کا نام لے. تو یہ عشق تھا اللہ رب العزت کی ذات سے, یہ محبت تھی جس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ تھی کہ آپ ہر لمحہ جب بھی آپ کھانا کھایا کرتے تھے آپ کسی نہ کسی آدمی کو پاس بٹھاتے تب کھانا کھایا کرتے. ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ کھانا کھانے لگے تو کوئی آدمی پاس نہیں تھا, آپ دور گئے ایک کافر کو ساتھ لے کے آئے, اس سے پوچھا, اسے کہا بسم اللہ کرو. تو وہ کہنے لگا بھئی میں تو نہیں پڑھتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پاس سے اٹھا دیا, فرمایا کہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ندا آئی, آواز آئی کہ اے ابراہیم میں ساری زندگی اسے رزق دیتا رہا ہوں, اسے روٹی دیتا رہا ہوں, یہ میرا نام نہیں لیتا تھا تب بھی میں اسے رزق دیتا رہا ہوں, اور یہ اس نے تیرے سامنے ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں لیا, تو نے اسے کھانے سے اٹھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ گیا, اسے پاس بٹھایا, اسے اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا. یہ تمام نبیوں کی سنت ہے کہ جب بھی کسی نبی کے پاس کوئی آدمی آتا ہے تو اسے کھانا کھلاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, سلام کیا کرو, سلام کو پھیلاؤ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. پھر دوبارہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. آپ پھر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. آپ پھر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. تو آپ سے عرض کرتا ہے حضور میں اللہ کی معرفت چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, اللہ معرفت نصیب فرما دے گا. تو یہ انبیاء کرام نے لوگوں کو طریقے سکھا دیے, لوگوں کو اسباق سکھائے کہ اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو پھر کھانا کھلانا شروع کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھانا کھلانے کی بڑی فضیلتیں فرمائی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقوں سے ہمیں انبیاء کرام نے طریقے سمجھائے, جو راستے جو اعمال انہوں نے بتائے, جس طریقے سے انہوں نے توکل کیا, جس طریقوں سے انہوں نے بھروسہ کیا, جو طریقے جو مشکلات ان کے راستے میں آئیں, جس طریقے سے انہوں نے برداشت کی, جس طریقے سے انہوں نے صبر کیا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت وہ طریقے, وہ راستے, وہ صبر ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.